آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے، بڑے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس رمضان کو ایسا رمضان بنا دے کہ ہم سب کی مغفرت ہو چکی ہو، ہم سب کے ساتھ اللہ رب العالمین راضی ہو چکے ہو، یہ مہینہ اس انداز سے مکمل ہو کہ ہم میں سے کسی کے ساتھ بھی رب العالمین ناراض نہ رہ جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ہماری خوش قسمتی کی انتہا نہیں۔ اگر رب العالمین راضی ہو گئے اور مہینہ یوں گزرا تو ہماری خوش قسمتی کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن اگر مہینہ گزر گیا لیکن اللہ راضی نہ ہو تو پھر ہماری بدبختی کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسی دعا پر آمین کہی ہوئی ہے کہ اس بندے کی تباہی اور بربادی یقینی ہے کہ رمضان آئے اور وہ معافی اللہ سے نہ مانگ سکے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے۔ مختصر سے وقت میں آج جو کچھ عرض کرنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے روزہ رکھنا ہے، اور مسلسل جماعت سے آپ سن رہے ہیں کہ روزہ ہے پانی پینے سے یا کوئی بھی چیز پینے سے رکنے کا نام، کھانے سے رکنے کا نام، اور خواہش پوری کرنے سے باز آ جانا، رک جانا، اس کا نام ہے۔ دن چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں لیکن بہرحال پابندی کرنا کھانے کی، پینے کی اور دیگر خواہش پوری کرنے کی، یہ بذات خود ایک امتحان ہے۔ پابندی کرنا کہ اس وقت سے لے کے اس وقت تک میں کچھ نہیں کھاؤں گا، کچھ نہیں پیوں گا، یہ پابندی بڑی مشکل چیز ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، ان سے پابند نہیں رہا جا سکتا، وہ پابندی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا حکم سمجھ کر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، آپ غور فرمائیں گے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا ہم نے یہ جو حکم مانا ہے، روزہ رکھا ہے، تو اس کی حفاظت بھی ہو۔ روزہ رکھ کر جو کام ممنوع ہے وہ نہ کیے جائیں، روزہ رکھ کر جو کام نہیں کرنے ان سے رکا جائے۔ کوشش کرتے ہیں روزہ دار کہ ان چیزوں کی بھی، ان احکامات کی بھی، ان شرائط کی بھی، ان خیالات اور سوچوں کی بھی پابندی کی جائے جن سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزے کی برکت ختم ہو جاتی ہے، روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ ان چیزوں سے بھی بچتے ہیں، ان سوچوں سے، ان کاموں سے بھی بچتے ہیں جن سے خطرہ پیدا ہو کہ روزہ خراب ہو جائے گا، روزے کی برکتیں ختم ہو جائیں گی، روزے کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوچوں کی حفاظت کرتے ہیں،
بولتے ہوئے احتیاط کرتے ہیں، اور یہ احتیاط، یہ حفاظت، یہ دن بھر جاری رہتی ہے، یہ دن بھر جاری رہتی ہے اور جاری رہنی بھی چاہیے۔ جب روزہ رکھا ہے تو ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بات زبان پہ نہ لائی جائے، ایسا دیکھا نہ جائے، ایسا سنا نہ جائے۔ یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں کی پابندی کی جائے جن سے روزہ خراب ہوتا ہے، وہ بھی اختیار نہ کی جائے۔ یہ ضروری بھی ہے اور اکثر روزہ دار اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ دن بھر یہ پریکٹس جاری رہتی ہے، یہ پابندی جاری رہتی ہے، لیکن آپ نے غور فرمایا ہوگا کہ جب عصر کا وقت ہوتا ہے، سارے دن حفاظت کے ساتھ، محنت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ بندہ روزے کو عصر تک لے آئے تو پھر اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اور زیادہ خیال کرنے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے مجھ سے کہ روزہ میرا ٹوٹ جائے، میرا روزہ خراب ہو جائے۔ بس اسی خیال کے ساتھ جوڑ کر آج ہم نے اگلی بات پڑھنی ہے کہ جیسے روزہ دار پورا دن اپنے روزے کی حفاظت کرتا ہے، احتیاط کرتا ہے، خیال رکھتا ہے، اور پھر اس کی ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم جب میں عصر تک اس کو لے آیا ہوں، شام ہونے لگی ہے، افطاری کا وقت بالکل قریب ہے، تو اب میں ایسا کوئی کام نہ کر بیٹھوں جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے یا روزہ میرا خراب ہو جائے۔ یعنی وہ وقت زیادہ احتیاط کا وقت ہے، وہ گھڑیاں زیادہ احتیاط کی گھڑیاں ہیں کہ جب دن بھر سنبھال کے لے آئے ہیں، جب دن بھر احتیاط کے ساتھ اس کو لے آئے ہیں، تو اب آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، گھنٹہ رہ گیا ہے، 15 منٹ رہ گئے ہیں، 20 منٹ رہ گئے ہیں، تو اب زیادہ احتیاط کروں، زیادہ محتاط ہو جاؤں، زیادہ خیال کروں کہ اب میں اسے توڑ نہ بیٹھوں اور اسے خراب نہ کر بیٹھوں۔ وہ لوگ جو زندگی کی زیادہ بہاریں دیکھ چکے ہیں، آج میں یہ بات عرض کر کے ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جن کی نماز عصر ہو چکی ہے، میں ان سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ جن کی نماز عصر ہو چکی ہے، اب کتنا وقت باقی بچا ہے، مغرب تک کتنا ٹائم رہ گیا ہوگا، بہت مختصر وقت ہے۔ تو ان سے ہی قرآن مجید کی ایک دو آیات پڑھ کے اصل مخاطب ہونا ہے، عرض معلومات کرنی ہے کہ جس طرح روزہ دار پورا دن احتیاط کے ساتھ روزے کو ٹوٹنے سے بچا کے لے آیا ہے اور اس کی برکات اور اثرات ختم ہونے سے اس کو محفوظ رکھا ہے، نماز عصر کے بعد وہ زیادہ محتاط ہو گیا ہے، زیادہ خیال کرنے لگا ہے، زیادہ فکر مند ہو گیا ہے۔ اسی طرح جن کی عمر کی نماز عصر ہو چکی ہے، جنہوں نے ساری تخشع قلوبهم لذکر اللہ، زندگی کی ساری بہاریں دیکھ لی، ساری رونقیں دیکھ لی، سارے عروج دیکھ لیے، جوانی کے طوفان دیکھے، رب العالمین کا فضل و کرم دیکھا، اللہ نے سانس بڑھائے رکھے، مہلت کی گھڑیاں طویل کرتے گئے اللہ، اور آج نوبت یہ آ گئی کہ 40 سال گزر گئے، عمر رواں کے 15-50 سال گزر چکے ہیں، حیات مستعار سال 70 سال کی عمر میں دل کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کے سامنے جھکتا نہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے ہی یاد
کو اور یہ بھی مسلمانوں کو، یہ یاد رکھیے، جس پہلو پر میں ہمیشہ زور دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں سے بات کی گئی ہے، مسلمانوں سے۔ مسلمان فارغ ہو گئے گے تو جہنم کافرہ واسطے بڑھے گی، وہ کافرہ واسطے بڑھے گی۔ فرمایا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، مومنوں پر ابھی یہ وقت کیا نہیں آیا؟ کیا اب بھی وہ گھڑی نہیں آئی؟ کیا اب بھی موقع نہیں آیا؟ کیا ابھی بھی ان کے ذہن بیدار نہیں ہو رہے؟ کیا اب بھی ان کو سوچ نہیں آ رہی کہ اللہ نے کتنی مہلت دی تھی؟ 60 سال مہلت دی اللہ نے، 70 سال مہلت دی، اب عمر کا پورا دن گزر گیا، نماز عصر ہو چکی ہے۔ تو جس طرح نماز عصر کے وقت روزہ دار مزید محتاط ہو جاتا ہے کہ میں نبھا کے تو لے آیا ہوں، جیسا کیسا تھا، گرمی تھی، پیاس تھی، بھوک تھی، لیکن اب بالکل افطاری کا وقت ہے تو میری احتیاط زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح جس کی عمر کی نماز عصر ہو چکی ہے، رمضان کی ان گھڑیوں میں اللہ کا قرآن پڑھ کر انہی سے مخاطب ہوں۔ رب العالمین فرماتے ہیں مومنوں کے لیے کیا وہ گھڑی ابھی نہیں آئی کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے سامنے جھک جائیں؟ اور ذکر اللہ کی تشریح علماء نے کی ہے کہ اللہ کا قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے اور ان کو کچھ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ان کے دل میں کوئی باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی۔ یہ مومنوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور غلط فہمی ہر دفعہ میں عرض کرتا ہوں کہ دور کیجیے۔ رب العالمین نے نماز کا حکم کسے دیا ہے؟ کافر کو کہ مسلمان کو؟ اگر میرے دوستوں پوری خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں کہ صرف ایمان پر گزارا ہوتا تو اللہ مومنوں کو نماز کا، اللہ کہتا ٹھیک ہے میں نے ایمان کا کہا تھا وہ تم لے آئے ہو، بس چھٹیاں تمہاری ہوتی ہیں، مسجد ویران تو ہوتی رہے، اذان مؤذن کی اذان ایک کان سے سنو دوسرے سے نکالتے رہو، تم ایماندار جو ہو۔ لیکن میرے دوستوں سب آپ جانتے ہیں اللہ کا قرآن سنتے رہتے ہیں، ایمان صرف کافی ہوتا تو اللہ روزے کا حکم مسلمانوں کو نہ دیتے۔ یہاں بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا، یہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے کہ لوگوں ایمان کافی نہیں، ذرا آگے بھی ایک قدم آنا ہے۔ ایمان کافی ہوتا تو حج کا حکم مسلمانوں کو، سمجھا رہے جی؟ ایمان والوں کو ہی نماز کا بھی حکم، ایمان والوں کو ہی روزے کا بھی حکم، ایمان والوں کو ہی زکوٰۃ کا حکم، ایمان والوں کو ہی سچ بولنے کا حکم، ایمان والوں کو ہی حلال حرام کی تمیز رکھ کے، حلال حرام میں فرق رکھ کے زندگی گزارنے کا حکم ہے۔ یہ ایمان والوں کے لیے، یہاں بھی اس لیے فرمایا للذین آمنوا، مومن ابھی نہیں ڈرنے والے، ابھی ان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ یہ ڈر جائیں، اللہ کا حکم سمجھے اور اپنی خواہش چھوڑے۔ کیا یہ ابھی وہ لمحہ نہیں آیا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنے اور اپنی خواہش چھوڑ دے، اپنی برادری کی خواہش چھوڑ دے، معاشرے کی رسم چھوڑے، بدعت چھوڑے، حرام کے طریقے چھوڑے، اللہ کا حکم سن کر یہ سوال اٹھایا اللہ نے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کہ ابھی ایسا نہیں ہوا۔
اور پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، جہاں بھی یہ بات آتی ہے اس کی خاص وجہ ہے، یعنی ایمان رکھ کے عمل سے بالکل لاپرواہی اور کوتاہی کی جو کیفیت ہے نا، بے عمل نہ کرنا۔ اسی مسلمان ہاں، اسی امت محمدیہ دے وچ ہاں، ساڈے آقا نے سانو بخشوا لینا ہے۔ ایمان رکھ کر، ایمان لا کر عمل نہ کرنا، اس کے پیچھے اس طرح کی سوچیں ہے کہ ہمیں کسی نے کیا پوچھنا ہے، ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ تو رب العالمین کا قرآن بار بار ایسے پہلے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جن کے ذہنوں میں بھی یہ بات گھس گئی تھی کہ ہم حضرت موسیٰ کی امت میں سے ہیں، لہذا ہمیں کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین نے ان کی بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے، آیات بڑی ہے، وقت کم ہے۔ ان کی سوچ کیا تھی؟ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ یہودیوں نے بھی یہی سوچ بنا رکھی تھی، یہی سوچ ذہنوں میں ان کے سمائی ہوئی تھی، نحن ابناء اللہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اور آج کیا ہے؟ ہم اللہ کے پیارے کے امتی ہیں۔ بے عملی کی وجہ، بے عملی کا سبب، نماز نہ پڑھنے کا سبب، مسجد میں نہ جانے کا سبب، مسجد روزہ نہ رکھنے کا ایک ذریعہ اور طریقہ اور وتیرہ کہ ہم اللہ کے پیارے کے امتی ہیں۔ ممبر رسول سے ہی اس کی میرے استاد محترم بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ بالکل یہ رویہ، یہ سوچ امت مسلمہ میں کی نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں صرف ایمان کافی ہے اور کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ سوچ پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، لفظ سخت ہے لیکن کئی دفعہ جھٹکا زیادہ دیا جائے تو جلدی بندہ جاگتا ہے، اس لیے اس لفظ، سخت لفظ سے ہی جھٹکا دیا کرتا ہوں کہ یہ یہودیوں جیسی سوچ ہے کہ عمل کی ہمیں ضرورت کوئی نہیں، ہمیں بس ایمان کافی ہے۔ یہ یہودیوں کی سوچ ہے۔ وہاں ہی اللہ نے فرمایا تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے پیارے ہو، اللہ کے بیٹے ہونے کا دعویٰ ہے۔ فرمایا قل فلم یعذبکم، میرے محبوب ان سے پوچھئے پھر تمہیں جہنم کا ایندھن اللہ نے کیوں بنانا ہے؟ نماز چھوڑنے کا تذکرہ قرآن میں، بے نمازی جہنم میں جائے گا، یہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر وہی سوال ہے کہ اگر ہم اللہ کے پیارے کے امتی ہونے کی وجہ سے عمل سے لاپرواہ، بے نیاز اور بے پرواہ ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے بے نمازی جہنم میں جائے گا، پھر یہ کیوں ہے؟ تو بہرحال آج خاص جو پہلو پڑھنا تھا وہ یہی ہے۔ فرمایا وَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ابھی وہ گھڑی نہیں آئی؟ اب اور کیا دنیا کا دیکھنا ہے؟ 50-60 تو دیکھ لیے ہیں، 40 سال تو مزے کر لیے ہیں، 60 سال تو گزار لیے اللہ کی نافرمانی میں، اور اللہ رب العالمین یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا اب بھی تمہیں اللہ کے حکموں کے سامنے جھک نہیں جانا چاہیے؟ سوال کا مقصد کیا ہے؟ کہ جن کی عمر کی اثر ہو چکی وہ تو فکر مند ہو جائیں، جن کی عمر کی مغرب قریب ہے اب وہ تو جاگ جائیں، وہ تو بیدار ہو جائیں، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لیں، اپنی فائلیں درست کر لیں، اللہ سے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ کے احکامات کے سامنے جھکنے کا ایک طریقہ یہ ہے
جائے، یہ ضروری ہے۔ حقوق اللہ کتنے ضائع ہوئے، چیک کر کے ان کی ادائیگی کی کوشش کر لیجئے، مغرب قریب ہے، زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے جن کا۔ چیک کریں کہ حقوق العباد کتنے ضائع کیے، کتنے حق کھائے، کتنوں کو بے عزت کیا۔ یہ بے عزت کرنا تو لوگ سمجھتے کچھ نہیں ہے، کسی کو گالی دے دینا، کسی پہ تال و تشنیع کرنا، اس کو تو سمجھتے کچھ نہیں مسلمان۔ اس لیے میں اس کا ذکر کرتا رہتا ہوں۔ صرف زمین ہڑپ کرنا حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں، صرف کسی کا پیسہ مار لینا یہ حقوق العباد کی خلاف ورزی نہیں، کسی مسلمان کی عزت کو مجروح کرنا، اس کو گالی دینا ماں کی، بہن کی، یا کسی کو تہمت لگانا، الزام لگانا، بہتان لگانا، یہ بھی تاکہ استادوں کی موجودگی میں یہ عرض کروں کہ غیبت کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو جاگ آ گئی ہے، بیدار ہو گیا ہے، سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہ معاف کرواؤں، تو اس کو اس بندے کے پاس جا کے معافی مانگنی بھی ضروری ہے جس کی غیبت کی ہے۔ تو سامنے کھڑے ہو کے گالی دینا، سامنے کھڑے ہو کے بہتان ترازی کرنا اور الزام لگانا، یہ کس طرح گوارا ہو سکتا ہے اسلام کو اور اللہ کو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دوبارہ ذرا وہیں سے سن لیجیے کہ جن کی عمر کی اثر ہو چکی، آج اس جمعے کو خاص طور پہ میں ان اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں کہ آج تو ابھی تو اب تو اپنی فائلیں درست کروا لو اللہ سے، اب تو اپنی نمازیں پوری کر لو، اب تو جتنی زکوٰۃ نہیں دی ساری زندگی وہ ادا کر لو، اب تو حقوق العباد کی فائلیں کھول کے دیکھو کس کس کا مال کھایا، کس کس کی زمین پر قبضہ کیا، کس کس کے پلاٹ پہ قبضہ کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میں کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے، ایسی بات نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب وقت ہے، نماز عصر عمر کی ہو چکی، عمر کا سورج غروب ہونے والا ہے، اس لیے آج غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سانس کب اکھڑ جائے کوئی پتہ نہیں، کب بلاوا آ جائے کوئی کسی نے گارنٹی نہیں لے رکھی۔ اور یہ تو جوانوں کے لیے ہے، جن کی مغرب قریب ہے ان کو ابھی یقین نہیں کہ مغرب ہو چلی ہے، جنہوں نے عصر بھی عمر کی پڑھ لی انہیں نہیں ابھی یقین آیا کہ غروب ہونے میں کتنا وقت رہ گیا ہے۔ اور آخرت کے معاملے میں یہ آیتیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ان کا ترجمہ بھی کر دوں، وہ بھی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، استادوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو معاشرے میں خیالات شریعت کے خلاف جڑ پکڑ رہے ہوں، جہاں سے ڈاکو کا خطرہ ہو، جہاں سے چور کا خطرہ ہو، وہیں کھڑے ہو کے تو پہرےداری کرنی چاہیے۔ اس لیے آج کے یہ خطرے ہیں دو تین جو ہم خاص معاہدوں کو لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو میں زیادہ زیر بحث لاتا ہوں۔ اور دوسرا بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا پہلو ہے، اس کے متعلق میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی تھی، ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سورۃ القلم کی آیتیں ہیں، اس ان آیات کو بھی سمجھنے سے پہلے یہی بات عرض کر دوں کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح ہو کہ بے نمازی بھی امت محمدیہ میں ہونے کی وجہ سے جنت میں جائے گا اور نمازی بھی جنت میں جائے گا، اگر یہ معاملہ اسی طرح ہو کہ امت کا فرد ہے، پیارے محبوب کا امتی ہے، زکوٰۃ نہیں دی جنت میں جائے گا اور زکوٰۃ دینے والا بھی جنت میں جائے گا، اگر یہ معاملہ اسی طرح ہو کہ ہے تو امت محمدیہ کا فرد، روزہ نہیں رکھا پھر بھی جنت میں جائے گا، روزہ رکھا پھر بھی جنت میں جائے گا، ہے تو امت
ساری زندگی دوسروں کے حقوق کھاتا رہا اور ایک محتاج ہو کے زندگی گزارتا رہا، دونوں جنت میں جائیں گے۔ اگر یہ معاملہ ایسا ہو تو قرآن مجید کی یہ آیتیں سنیے۔ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، غور و فکر کی دعوت، سوچنے کی دعوت۔ رب العالمین اپنی ذات کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں کہ افنجعل، تمہارا کیا خیال ہے، سوچ کیا بن گئی ہے تمہاری کہ ہم المسلمین کالمجرمین، مسلمان کو ماننے والے کو اور مجرم اللہ کا حکم توڑنے والے کو ایک ہی ترازو میں رکھیں گے؟ کیا یہ تمہارے خیالات بن گئے کہ جس نے نماز نہیں پڑھی وہ بھی جنتی، جس نے پڑھی وہ بھی جنتی؟ عجیب خیال ہے پھر۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، جو ماننے والا ہے وہ اسی کی طرح ہے جو نہیں ماننے والا۔ قرآن خود فیصلہ کرتا ہے لا یستوون۔ اگر سوچ بن رہی ہے کہ دونوں نے جنت میں جانا ہے تو قرآن کا سچا اعلان لا یستوون، یہ نہیں برابر ہو سکتے۔ پھر دین کی طرح کیا مذاق نہ بن گیا دین؟ نمازی بھی جنت میں، بے نمازی بھی جنت میں، روزہ دار بھی جنت میں، بے روزے کی خلاف ورزی، بے احترامی تک کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے تو بڑا جنتی کوئی نہیں۔ بلکہ سوچ یہ بھی چل رہی ہے، آج میڈیا پہ کا دور ہے کہ یہ کسی سے نہ پوچھو کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا، یہ اس کا پرائیویٹ معاملہ ہے، آپ نہ پوچھا کریں، پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں ہوگا۔ اس طرح شیطان غالب آ کہ اس کے متعلق بات ہی نہ کرو۔ تو رب العالمین کا قرآن سنیے، فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ مجرم کا لفظ سے سمجھ آ رہا ہے، خلاف ورزی کرنے والا، حکم توڑنے والا، حکم نہ مننے والا۔ فرمایا یہ کیا خیال ہے تمہارا، ہم ان کو برابر کر دیں گے، دونوں کو جنت میں بھیجیں گے؟ فرمایا اگر ایسا ہے ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟ کیوں جی پٹواری صاحب کسی پر یا پنچایت سے فیصلہ چل سکتا ہے کہ پاکستان دے آئین تے عمل کرن والا بھی اچھا شہری تے آئین نو توڑن والا بھی اچھا شہری؟ پنڈ دے وچ ایک گاؤں میں ایک بات طے ہو جائے، مثال کے طور پہ جی فوتگی پہ ڈال دینی ہے، گوشت کسی نے نہیں دینا، تو اس کی خلاف ورزی کرنے والا بھی ٹھیک، اس پنچایت کے فیصلے کا ماننے والا بھی ٹھیک اور نہ ماننے والا بھی ٹھیک۔ اس طرح ہی ہوتا ہے گاؤں، کہیں یہ بات چلتی ہے تو اللہ فیصلہ کرے، ماننے والا بھی جنت، نہ ماننے والا بھی جنت میں۔ یہ کیسے ہو کیا گیا ہے تمہیں، ہوش میں تو ہو؟ یہ اپنے پاس سے میں نے ترجمہ کیا، ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا، کیسے فیصلے کرنے لگے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، یہ جو تم نے خیال بنا رکھا ہے، سوچ پروان چڑھ گئی ہے، ذہن بن گیا ہے کہ پڑھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، روزہ رکھو تب بھی گزارا، نہ رکھو تب بھی گزارا، زکوٰۃ دو تب بھی ٹھیک، نہ دو تب بھی ٹھیک۔ کہاں سے لی ہے بات؟ فرمایا ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ٹھیک ہے چلنے دو جی میں چلتا ہے پیا، حقوق العباد بھی تلف کرتے جاؤ، حقوق اللہ بھی ضائع کرتے جاؤ، جنت پکی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے ام لکم کتاب
فیہ تدرسون، کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جہاں سے یہ پڑھ لیا ہے؟ اور یہ مخاطب کرنے کا انداز اللہ کا جاری ہے. فرمایا ان لکم فیہ لما تخیرون، یا اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرضی کر لینا. لما تخیرون، کوئی کتاب ایسی ہمیں بھی دکھا دو جس میں لکھا ہو کہ جو مرضی کرتے رہنا، پڑھنا تب بھی ٹھیک تمہاری مرضی، مسجد میں آنا ہوا دل کیا آ جانا، دل کر کیا نہ آنا. لما تخیرون، اس میں کہیں پڑھا ہے کہیں تم نے؟ قرآن کا سوالیہ انداز. ایک اور پھر فرمایا ام لکم علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کوئی کتاب ہے جس میں دیکھا ہو تم نے یہ کہ پڑھو تب بھی ٹھیک، نہ پڑھو تب بھی ٹھیک. یا پھر اللہ کہتے ہیں کوئی ہم سے قسم لے لی ہے تم نے. ام لکم ایمان علینا، کوئی ہم سے گارنٹی لے لی ہو تم نے کہ ہم اللہ جی پڑھے تب بھی ہمیں جنت میں، ہم نہ پڑھے تب بھی جنت میں بھیجنا. کوئی ہم سے گارنٹی لی ہے؟ کوئی ہم نے تمہیں کہا ہے؟ کوئی قسم ہے ہمارے ذمے؟ کوئی ہمارے اوپر لازم کر لیا ہے تم نے؟ فرمایا ان لکم لما تحکمون، یہ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تم بھی نے یہ فیصلے کیے ہیں، اللہ نے یہ فیصلے نہیں کیے. رب العالمین نے تو بات سمجھانے کے لیے ایک جگہ، دو تین جگہ بلکہ قرآن میں فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، اگر نہ پڑھنے والا اور پڑھنے والا اس میں فرق تمہیں نظر نہیں نہ آ رہا، ذہن میں اگر یہ بات نہیں آ رہی کہ پڑھنے والا اور نہ پڑھنے والا، کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں، تو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہاں مجھے فیصلہ کر کے دے دو. فرمایا لا یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا، بولیے ذرا برابر ہے کہ نہیں؟ برابر ہے. اندھا اور دیکھنے والا اگر وہ برابر نہیں تو نمازی اور بے نمازی بھی برابر نہیں ہے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں تو روزہ رکھنے والا اور نہ رکھنے والا بھی برابر. ایک گزارے مدارے کو نہیں ہونے ڈٹھی جائے دی تے اللہ دے نبی بچا لین دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سی امتیاں، یہ سارے پھیلائی ہوئی باتیں قرآن کے خلاف ہیں. امتی ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کے نبی اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، کوئی شک نہیں. ہمیں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، یہ اللہ کے فضل و کرم ہونے میں بھی کوئی شک نہیں. بات اصل میں جو کر رہا ہوں اسی پہ ذہن رکھیے گا کہ ان چیزوں کی وجہ سے کسی کو بھی کسی عمل سے کوئی چھوٹ نہیں ہے، کسی کو بھی کوئی رخصت نہیں ہے، کسی کے مزے نہیں ہے. یہ محبوب کا امتی ہے، یہ پیارے کا امتی ہے، تو اس کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرتا رہے. ایسا نہیں. قرآن کی آیت یاد رکھیے، جب کبھی کسی کو بھی شیطان اس طرف لانے لگے کہ میں موحد، میں مومن، مجھے کسی نے کیا پوچھنا ہے، جنت ہماری ہے، فلاں وجہ سے ہماری، فلاں وجہ سے ہماری، اس لیے بھی جنت ہماری، اس لیے بھی جنت ہماری. تو یہ سارے دلائل اگر آپ کو یا کسی کو بے عملی کی طرف لائیں، یہ دلائل کہ میں پیارے نبی کا امتی ہوں، میں موحد ہوں، میں مومن ہوں، اگر بے عملی کی طرف لائیں تو قرآن کی یہ آیت اپنے آپ کو سنائے وہ بندہ کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین. اللہ نے عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے کو ایک جگہ پہ کھڑا نہیں کرنا. اللہ نے اعلان کرنا ہے اس دن، یہی لفظ ہے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. دنیا میں مل جل کے رہے ہو، نمازی بے نمازی کا پتہ نہیں چلتا تھا، روزے غیر روز بے روز کا نہیں پتہ چلتا تھا، نہیں پتہ چلتا تھا. اللہ نے پردے ڈالے ہوئے تھے، کس نے زکات دی کس نے نہیں دی. لیکن آج وامتازوا اليوم
अय्युहल मुजरिमून, आज जरा अलग हो जाओ। आज यहाँ वो गटमट वाला प्रोग्राम नहीं चलना। क़यामत वाले दिन किसी की कोई एक नेकी भी ना छुपी रह जानी है, ना एक छोटी सी बुराई छुपी रह जानी है। दोस्तों, रमज़ान गुजर रहा है, मैं सबसे मुखातिब हूँ, लेकिन आज ख़ास तौर पे अपनी उम्र और अपनी उम्र से बड़े लोगों से मुखातिब हूँ कि अब बस कीजिए। ज़िंदगी का कोई पता नहीं, सांसों का कोई गारंटी नहीं। अपनी फाइलें अल्लाह के सामने दुरुस्त कीजिए। किसी का कुछ देना है, अपने हाथों से आज दे जाइए। अल्लाह के जो हुकूक तलफ हुए, ज़ाया हुए, नमाजें नहीं पढ़ी, रोज़े नहीं रखे, उनका ख्याल कर लीजिए। बेबसी का आलम होना है दोस्तों क़यामत वाले दिन। बेबस बंदा, वतरा कुल्ल उम्मतिन जासिया। जासिया का मतलब होता है ये घुटने टेक के बेबसी के इंतजार, बेबसी के आलम में चीखो पुकार करना। कोई किसी को नहीं वहां आएगा मदद के लिए। यौमा यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। माँ भागेगी, बाप सामना करने के लिए तैयार नहीं होगा, बच्चे अपना आप कहने के लिए तैयार नहीं होंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। आपने हर एक ने अकेले अकेले होना है, अकेले अकेले के नामा अमाल होने हैं, अकेले अल्लाह के सामने एक एक काम का हिसाब होना है। हुकूकुल्लाह की भी पूछ होनी है, बंदों के जो हक मारे गए हैं उनके बारे में भी पूछ होनी है। जिंदगी बिल्कुल आखिर में पहुंची हुई है, मौत सर पे खड़ी है, उम्र की मगरिब और सूरज गुरूब होने वाला है। आज की सारी खैर खाही और हमदर्दी के साथ गुफ्तगू का आखिरी जुमला यही है कि अल्लाह से अपने मामलात दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह से अपने मामलात दुरुस्त कर लीजिए, तौबा कर लीजिए और आइंदा के लिए पक्का इरादा कर लीजिए कि अल्लाह का एक हुक्म भी ज़ाया नहीं होगा जब तक अल्लाह ने सांस रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको रमज़ानुल मुबारक की बरकतों से नवाजे और सबके लिए अल्लाह इस रमज़ान बख्शिश के और मग़फ़िरत के ऐलान फरमा दे। उसकी रहमत का समंदर जोश में आए तो अल्लाह माफ़ करने पे कादिर है, उनको इख्तियार है उनका, बल्कि अल्लाह ही माफ़ करने वाले हैं, कोई और माफ़ करने वाला है भी नहीं। उसके सामने गिड़गिड़ाइए, उससे बात कीजिए, उससे मुखातब हो जाइए, उससे अपनी शर्मिंदगी का इजहार कीजिए। गुजरे हुए लम्हात जो उसकी नाफरमानी में गुजरे हैं उसके सामने रख के अपनी आजिज़ियाँ, अपनी बेबसियाँ, अपनी गुनाहगारियाँ और अपने सारी लाचारगी और अपनी बिल्कुल जिस तरह कहते हैं ना कि मैं कुछ भी नहीं या अल्लाह, ये इस तरह करके उसके सामने पेश हो जाइए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बड़े ही माफ़ करने वाले हैं, वो गफ़ार हैं, वो गफूर हैं, वो रहमान है, वो रहीम है। बख्शने पे आएंगे तो इंशाअल्लाह बख्श देंगे, लेकिन बहरहाल ये तयशुदा तरीका है कि उसकी फरमा